کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ وہ دشمن جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے، جو آپ کی کامیابی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ کو گناہوں میں دھکیلتا ہے۔ جی ہاں، میں نفس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ نفس جو چھپ کر آپ کے دل و دماغ پر قبضہ جماتا ہے اور آپ کو اپنی مرضی کے غلام بناتا ہے۔ نفس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ وہ اندرونی خواہشات اور تمایلات ہیں جو انسان کو برا کام کرنے پر آمادہ کرتی ہیں۔ ہر انسان کے اندر یہ نفس موجود ہے، اور یہی نفس کبھی کبھی ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ ہم اپنے آپ پر قابو پا چکے ہیں، حالانکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی شخص کسی برائی سے بچتا ہے، نفس فوراً کچھ نہ کچھ بہانہ نکال لیتا ہے۔ بس ایک بار تو کوئی بات نہیں ہوگی، آج کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، یا پھر یہ دوسروں کی غلطی ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ وہ جملے ہیں جو نفس پیدا کرتا ہے۔ نفس چھپتا نہیں بلکہ چھپ کر کام کرتا ہے۔ کبھی کبھی یہ محبت کے نام پر یا خوشی کے نام پر انسان کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہ وہی نفس ہے جو انسان کو غصے، حسد، غرور اور لالچ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے نفس کو کیسے توڑ سکتے ہیں، کیسے اس پر قابو پا سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی خودی کا احساس ہونا چاہیے۔ اپنے اندر کے خوف، لالچ اور غرور کو پہچاننا ضروری ہے۔ اگر ہم یہ نہ جانیں کہ ہمارے اندر کون سا جذبہ ہمیں دھکیل رہا ہے، تو نفس ہمیشہ ہمیں بہکائے گا۔ دوسری چیز صبر اور عبادت ہے۔ نماز، روزہ، ذکر اور توبہ انسان کے نفس کو کمزور کرتے ہیں۔ جب انسان اللہ کی یاد میں وقت گزارتا ہے تو نفس اپنی طاقت کھو دیتا ہے۔ یہ کوئی فوراً کا اثر نہیں، بلکہ مستقل عمل اور محبت سے نفس کمزور ہوتا ہے۔ تیسرا قدم اخلاق اور کردار کی مضبوطی ہے۔ جب انسان اپنے قول و فعل میں ایماندار رہتا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور اپنی خواہشات کو محدود کرتا ہے، تو نفس پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے۔ نفس توڑنے کا ایک اور راز یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ کی رضا کو اپنے عمل کا مقصد بنائے۔ دنیاوی خواہشات، دنیاوی لذتیں اور دنیاوی غرور نفس کو بڑھاتے ہیں، لیکن جب انسان کا مقصد اللہ کی محبت اور خوشنودی ہو تو نفس کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی بڑی غلطی کے بعد معافی مانگتا ہے تو دل کو سکون کیوں ملتا ہے؟ یہ سکون نفس کی شکست کا ثبوت ہے۔ جب انسان اپنے نفس کے سامنے جھکتا ہے، اپنے غرور کو توڑتا ہے اور اللہ کے حضور عاجزی اختیار کرتا ہے، تو نفس کمزور پڑتا ہے اور روح مضبوط ہوتی ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نفس کمزور ہو جائے، آپ کے دل میں سکون آئے اور آپ کی زندگی میں برائی کی جگہ نیکی آئے؟ تو پہلا قدم یہ ہے کہ اپنی حقیقت کو پہچانیں، اپنی کمزوریوں کو سمجھیں، پھر صبر، عبادت اور اخلاق کو اپنے معمولات کا حصہ بنائیں۔ اللہ کی محبت اور رضا کو مقصد بنائیں اور ہر روز اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ آخر میں یاد رکھیں، نفس توڑنے کا راز صرف علم میں نہیں بلکہ عمل میں ہے۔ ہر انسان جو اپنے نفس پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہے۔